السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 647 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. رواہ الترمذی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت زید کے لڑکے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا تھا، بعد میں اللہ نے منع کر دیا. بہت کم روایتیں ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کو کہا جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ دے، تو اس نے اس کے دعا کے ذریعے پوری تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کر دیا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. انشاءاللہ پوری بات کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں، یہ جو اس کے پہلے میں نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے جزاک اللہ کے اوپر. یہ جزاک اللہ خیرن سب سے پہلے 2-3 مسئلے بیان کرتے ہیں. یہ غیر مسلم کو بھی کہا جا سکتا ہے اور مسلمان کو بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی عادت ڈالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ گھر سے شروع کریں. کبھی بیوی نے اچھا کھانا پکایا ہے تو جزاک اللہ خیر کہا ہے؟ کبھی بگڑا ہوا ہے معاملہ یہاں سے. ہم پہلے گھر میں پیدا ہوتے ہیں پھر بازار جاتے ہیں، بازار سے گھر میں نہیں آتے ہیں. تو معاملہ بگڑتا کہاں سے ہے؟ سب گھر سے. ایک لڑکے سے آپ نے کہا بیٹا پانی لے آؤ، بچہ پانی لے آئے. کبھی جزاک اللہ کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا. جب یہاں عادت نہیں پڑے گی تو مارکیٹ میں بھی عادت نہیں پڑے گی. عادت یہاں پڑنی چاہیے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ گھر میں بولتے رہیں گے تو ان سب کی بھی عادت پڑ جائے گی، تو پوری سوسائٹی کی عادت پڑ سکتی ہے. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی سوسائٹی کی عادت کیوں نہیں پڑ رہی؟ کیونکہ سوسائٹی جہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے وہ گھر ہے. وہ گھر میں اگر بگڑا رہتا ہے کیس تو کچھ نہیں بنتا ہے، ہر جگہ پھر گڑبڑ ہوتا ہی رہے گا. بہرحال دوستوں میں اور گھروں میں ان دونوں سے شروع کریں اس کو، اور اس کے بعد پھر یہ سوسائٹی میں چلا. یہ جزاک اللہ خیر کا جو فلسفہ ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے یہ، کہ جب کوئی آدمی آپ کے کام آیا، کسی آدمی نے اچھا آپ کو گفٹ دیا، کسی نے آپ کے لیے دعا کیا، کسی آدمی نے آپ کے لیے مالی طور پر مدد کیا، جسمانی مدد کیا، ذہنی طور پر مدد کیا، آپ کو ٹینشن سے نکالا، آپ کے حوصلہ بڑھایا. میں اتنی تقریر کرتا ہوں، بہت سی اچھی بھی ہوتی ہوں گے. 1% لوگ جواب نہیں دیتے کہ بہت اچھی تقریر ہوئی جزاک اللہ خیر. 1%. کیوں؟ جو اپنی بیوی بچوں کو جزاک اللہ نہیں بولے گا وہ مولانا کو کہاں بولے گا یار؟ یہاں بولتا ہوتا تو وہاں بولتا نا ہے. اور اگر اس میں ایک تاریخ غلط لکھ جائے، ڈیلی ایک کام کر رہا ہے ایک آدمی، تو چھوٹا موٹا تو جاب نہیں ہے یہ، فوراً وہاں سے کمنٹ آ جائے گا تاریخ غلط لکھی ہوئی ہے. جیسے تاریخیں کوئی ایک ہو جاتے ہیں کبھی، تو فوراً کمنٹ آ جائے گا کہ تاریخ. کیوں؟ ہماری عادت کیا بنی ہے؟ عیب نکالنا. یہ سکھلایا گیا ہے ہم کو بچپن سے، تو اس کے اثرات بھی زندگی میں مرتب ہوتے رہتے ہیں. کوئی ایک اسپیلنگ غلط ہو جائے، حالانکہ اردو کو جب ہم انگریزی میں کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، تو فوراً ایک لوگ نہیں کریں گے. اور میں کیا کرتا ہوں کبھی شرارت کے طور پہ، جیسے مجھے کسی بات کو فوکس ڈالنا ہوتا ہے کہ آج جمعہ کا بیان ہے اس ٹاپک پر، تو اس کی اسپیلنگ غلط ڈالتا ہوں.
تو ایک بہت بڑا طبقہ اس کو دیکھتا ہے. یہ ایڈورٹائز کا ایک نیا طریقہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی پیپر اٹھائیے تو ایک ایڈورٹائز الٹی چھپی رہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ پیپر والے نے کیا کر دیا ہے, غلطی کر دیا. غلطی نہیں کیا ہے. دس از دا وے آف ایڈورٹائز. اب وہ ان سے بولے گا اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, اتنا بڑا پیسہ کوئی الٹا چھاپ رکھا ہے, سمجھے. وہ اس سے زیادہ اشتہار ہوتا ہے کیونکہ مزاج لوگوں کا ویسا ہے نا, غلطی پر زیادہ توجہ دینا, اچھائی پر اچھائی نظر ہی نہیں آتی ہے. بہرحال تو اس طریقے سے آدمی مدد کرتا ہے. اور سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آدمی کسی کے ذریعے سیدھا راستہ پا لیا ہے, زندگی سے شرک ختم ہو گیا, زندگی سے بدعت ختم ہو گئی. ہزاروں وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں غیر اسلامی تھیں اور آپ کو کسی کے ذریعے معلوم ہو گیا, یہ سب کا بدلہ جزاک اللہ خیرن ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جب بندہ کہتا ہے جزاک اللہ خیر, غور سے سنیے گا ایک بات. جب بندہ جزاک اللہ خیر کہتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں اگر اس کا بدلہ دینا بھی چاہوں نا تو میں دے نہیں سکتا ہوں, اس لیے میں اس کو اللہ کے اوپر ڈال رہا ہوں کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے. اور حقیقت کیا ہوتی ہے کہ نیکی, خاص کر نیکی کے وقت بندے کی سچویشن کیا ہوتی ہے, اس لحاظ سے آدمی کو اجر ملتا ہے. ایک آدمی کے پاس 100 ہی روپے پونجی ہے, اسی وقت کسی آدمی نے اپنی ضرورت بیان کر دیا اور یہ بندے نے 100 ہی روپیہ دیا ہے, دوسرے والے نے ایک صاحب کو 10 کروڑ روپے دیے ہیں چارٹی کے طور پر, لیکن یہ 100 روپے اس 10 کروڑ پر بھاری ہوگا کیونکہ اس نے 10 کروڑ دینے کے بعد 90 کروڑ بچا رکھا ہے. اس بندے کے پاس 100 ہی روپے تھا اور اس نے کیا کر دیا کہ یار لے جاؤ, ہماری ضرورت ہوتی رہتی, تم زیادہ ضرورت مند ہو. تو سچویشن کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے, ثواب ہوتا ہے. اور وہ سچویشن کو سب سے زیادہ جاننے والی کون ذات ہے, وہ اللہ ہے. اس لیے جب بندہ کہتا ہے نا کہ جزاک اللہ خیرن, کہ اللہ تم, اگر وہ ہیبیچول ہے تب تو خیر, جیسے بہت سی چیزیں ہیبیچول ہے, ربنا آتنا فی الدنیا آتنا تو فی الآخرۃ, تو نماز میں دعا ہو جاتی ہے, کرتے ہی رہتے ہیں روزانہ ہم لوگ. یہ سوچ کر کے اگر بندہ بولے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور کوئی ایسی میننگ اس کی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے ڈکشنری اٹھانی پڑے گی کہ کیا اس کا معنی ہے. اگر ایک مرتبہ سینس کے ساتھ اس کو کہا جائے کسی بھی مسلمان, کسی بھی گھر والے کے ساتھ, تو یہ اس کو محسوس ہوگا اندر سے کہ میں نے بڑا جملہ کسی آدمی کے لیے کہا ہے. تو پہلی بات تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سینس کے ساتھ کہیں, عادت کے طور پہ نہیں کہیں. عادت بنا لینا بھی اچھی عادت ہے, لیکن سینس اس کے ساتھ ہو, محسوس ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو یہ بڑی بات ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ جزاک اللہ خیر, تو یہ مان لیتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں, رب بڑا ہے. تکبر کا جو بیج پلتا ہے نا انسان کے اندر, وہ تکبر کو ختم کرنے والی بہت سی چیزیں. جو بڑے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بڑا کام کریں, وہ تھینک یو بھی نہیں بولتے ہیں. کیوں؟ بڑے آدمی ہیں وہ. حالانکہ ایک گلاس پانی بھی اگر کسی نے دیا ہے تو بھی وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو تھینک یو جزاک اللہ کہا جائے. اور تھینک یو ہے, شکرن ہے, یہ کوئی بھی جزاک اللہ خیرن کا بدل نہیں, اس کو بھی نوٹ کر لیں. چاہے آپ جتنے اسمارٹ ہوں, چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوں, کہ نہیں میں نے تھینک یو کہہ دیا ہے, میں نے شکرن کہہ دیا ہے, نہیں. جزاک اللہ خیر ایک بہت بڑا جملہ ہے. لہذا جب بندہ یہ کہتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں, اور ہوں بھی تو تکبر کو مار رہا ہوں, اندر والے کو کچل رہا ہوں. اسی طریقے سے جب بندہ جزاک اللہ خیر کہتا ہے تو اب رب کے جب حوالے کرتا ہے نا تو وہ مالک ہے, وہ اپنے اسٹیٹس سے بدلہ دیتا ہے. آپ بدلہ دیں گے تو کیا دے دیں گے, کیا دے سکتے ہیں ہم؟ زیادہ زیادہ اس نے 100 روپیہ دیا تو ہم بھی 100 روپے دے دیں گے. لیکن جب رب کے اوپر آپ نے ڈال دیا کہ پروردگار عالم سے پروردگار عالم آپ کو اس کا بدلہ دے, تو جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق کسی کے ساتھ کرتے ہیں, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, پھر وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق
کہ بعض چیزیں ایسی جب قیامت میں فائلیں کھلیں گی نا تو بہت سے لوگ سرپرائز کریں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو میں نے کیا نہیں تھا. تب پتا چلے گا کہ یہ وہ چھوٹی چیزیں تھیں جو بہت بڑی آئی ہیں، اور چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اس نے اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے کیا کیا ہے، معاملے کو کلیئر کیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اسی طریقے سے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ جزاک اللہ خیر، تو یہ مان لیتا ہے کہ میرے اس کام، رب کی جتنی صفت ہے، غور سے سنیے گا جملے کو، رب کی جتنی صفت کو ہم زبان سے کہتے ہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، ایک بہت سی صفت، اس کو پریکٹیکلی جب پیش کر کے اس بات کو، اپنے اندر والی بات کو پریکٹیکلی پیش کرتے ہیں نا، وہی قابل اعتبار ہے. جیسے آپ نے کہا اللہ علیم ہے، جانتا ہے. جب آپ نے کہا جزاک اللہ خیرن، تو اس کا مطلب ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے اس کو جانا ہے. تو وہ اللہ کی جو صفت علیم زبان سے کہتے تھے، علی پڑھتے ہیں لوگ نا روزانہ اسماء الحسنی، علیم خبیر، پڑھتے رہتے دن بھر، کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر حالانکہ اسماء الحسنی کی بڑی فضیلت حدیث پہ آئی ہے، جو آدمی اس کو یاد کر لے، یاد کرنے سے مراد ہے زندگی میں ڈھال لے، رحمان 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 یا رحمان یا رحمان. ارے رحم کرنا بھی سیکھ لو نا، تب تو وہ رحمان 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 کا جو لفظ ہے، یہ معلوم کیوں ہمارے ہاں آیا ہے. یہ ایسی چیزیں جو آئی ہیں غور سے سنیے گا، یہ غیروں کے یہاں جو ہے، خاص کر ہندوازم میں اور اس میں کیا کہتے ہیں بدھزم میں، ان کے یہاں جپنا بڑی عبادت ہے. جپنا، جپتے ہیں. کبھی میں پچھلے 2-3 سال سے سنتا رہتا ہوں ان سب لوگوں کو، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ جپنے میں کیفیت کیا ہونی چاہیے. آپ بولتے رہیے جو بھی الفاظ ہے، کوئی رادھا کہہ رہا ہے، کوئی کرشن کہہ رہا ہے، کوئی رام کہہ رہا ہے، جپتے رہیے. وہی وہاں سے ہمارے یہاں بھی ٹرانسفر ہو گیا، جپتے رہیے. ہمارے یہاں جپنا بغیر سینس کے جو ہے نا کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا ہے. ہمارے یہاں جو چیز بھی آپ جپیں، اللہ کا نام، اللہ کی صفت، اس میں اندر کی کیفیت بھی کیا ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، اور وہ زندگی میں ہمارے اترنا چاہیے. تب وہ تسبیحات کیا کرتی ہیں، اپنے اثرات دیکھتے ہیں. اب دیکھیں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، خوب وظیفے وغیرہ کرتی ہیں، اور شوہر سے لڑتی بھی ہیں، گھر میں کسی کی قدر بھی نہیں کرتی ہیں. ننن سے لڑائی ہے، بھوجائی سے لڑائی ہے، تو ساس سے لڑائی ہے، اور اگر ان کے فجر کا مصلی آپ دیکھ لیں تو لگتا ہے رابعہ بصریہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہی ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پڑھ رہی ہے بیچاری، اس پر عمل اس کا کچھ بھی نہیں ہے. جس دن اس کو یہ معلوم ہو جائے، اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ کر کا مణی کا ڈال دے. کر کہتے ہیں ہاتھ کو، اور مڑی کہتے ہیں مالا کو. کہتا ہے کر کا مڑی کا ڈال دے، ہاتھ کے مالے کو ڈال دے، پھینک دے. من کا مڑی کا پھیر، من میں جو مالا ہے نا وہ جب، تب جا کر کے زندگی میں کیا ہوں گے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو جزاک اللہ خیر ایک بہت بڑا جپنا ہے، مالا ہے. اگر وہ سوچ کر کے کہا جائے تو یہ کہ ہم اللہ کی ساری صفت کو جانتا ہے، آخرت میں بدلہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی بدلہ دے، یہ ساری باتیں آپ نے جزاک اللہ خیر کہ اگر سوچ کے کہے تو یہ ساری صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب پتہ چلا آپ کو جزاک اللہ خیر کتنی بڑی بات ہے. تو اس کو جو بھی کہیں اس کو اس سینس کے ساتھ کہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری چیز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو صحیح معنی میں جزاک اللہ خیرن کا بدلہ معلوم ہو جائے، جزاک اللہ کا کیا اجر ہے، تو ایک دوسرے کو یہ دعا خوب دے لو. لیکن لوگوں کو اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کون سا جملہ بیان کیا ہے. لہذا جزاک اللہ خیر جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. تیسری چیز، اس میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جزاک اللہ، ایک ہوتا ہے جزاک اللہ،
ایک ہوتا ہے جزاکمullah. جزاکاللہ میل سے بات جب ہو رہی ہے تو کہیں گے جزاکاللہ خیرن. اگر فیمیل سے ہوئی ہے، آج بھی چائے بنا کے جانا تو بول دینا ایک مرتبہ جزاکاللہ. ابھی تک بولے نہیں ہیں تو اسٹارٹ کریں، تبھی تو معلوم ہوگا کہ آپ مولانا سراج صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں. تو تب اس کو سمجھ بولے گے، تب اس کو فجر میں تم کو جگائے گی کہ جاؤ وہاں جایا کرو، تب اس کو معلوم ہوگا کہ نہیں وہاں کچھ سیکھتے ہیں. یہ جزاکاللہ تو یہ فیمیل کے لیے. اور اگر گروپ آف ہے 10 20 50 لوگ ہیں تو جزاکمullah، اس میں عورت ہو یا مرد ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ تینوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو جزاکاللہ کہا ہے تو آپ رپلائی میں کیا کریں گے؟ تو رپلائی میں آپ کو یا تو کہنا چاہیے جیسے اس نے کہا کہ جزاکاللہ خیرن، اللہ آپ کو بدلہ دے گا، تو اس کا مطلب آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں آمین. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آمین، کہ آپ کی بات اللہ قبول فرما لیں میرے حق میں جو آپ نے دعا دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کہا ہے جزاکاللہ خیر تو آپ بولو ایاک، تم کو بھی ایسا بدلہ دے. یا اگر عورت ہے تو ایاکی، تجھے بھی ایسا بدلہ دے. اور اگر بہت سے لوگوں نے احسان کیا ہے تو ایاکم، تم سب کو پروردگار عالم اس کا بدلہ دے. اب وہ وہاں جزاکاللہ خیر بولتے ہیں، اب ان کو بیچارے کو، کیونکہ یہ سب بتانا جائے گا تب تو معلوم ہوگا نا. ہم مولانا ہی کو نہیں معلوم ہے تو تم کو کہاں سے بتا دیں گے؟ پہلے مولانا لوگ جانیں جن کو تربیت کرنی ہے، پھر وہ تربیت کریں. تو نہ وہ جانتے ہیں نہ آپ کو بتایا جاتا ہے. تو پھر کوئی جزاکاللہ، کوئی تھینک یو بولتا ہے، کوئی بولتا ہے مینشن ناٹ. تو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا رہتا ہے. اسلامی کلچر پر آنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ لوگ کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. غور سے سننے جملے کو، ان لوگوں کو اتہاس ہمیشہ یاد رکھتا ہے جو اپنے کلچر پر جمے رہتے ہیں. جو کلچر چھوڑتے ہیں ان کو اتہاس بھی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. اور جس بات پر آپ جمے رہیں تو دنیا پھر اس کلچر کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ سرنڈر ہوتی ہے. سکھوں نے طے کر لیا کہ مجھے پگڑی نہیں اتارنا ہے، تم جو چاہے کر لو، میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، جو چاہے کر لو. ساری دنیا جھکی نہیں جھکی. ہیلمٹ جو بڑے بڑے یورپین کنٹریز ہیں جہاں پر بہت سختی ہے، وہ بھی سردار کو کیا کرتے ہیں؟ مستثنا قرار دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے کلچر پر، اپنی بات پر، اپنے شعار پر جمے ہوئے ہیں. آپ نے بھارت میں کیا پیغام دیا؟ داڑھی رکھے تو بھی چلتا ہے، نہیں رکھے تو بھی چلتا ہے. اس لیے آپ کے فیور میں کبھی سرکار نہیں آئی. ابھی حال میں چنئی کا فیصلہ آیا ہے کہ پولیس والے اگر داڑھی رکھنا چاہیں تو رکھ لیں. ابھی حال میں آیا ہے، آپ لوگوں نے پیپر میں دیکھا ہوگا. تو بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو قوم اپنے کلچر پر نہیں رہتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یورپین عرب آتے ہیں کبھی بھی عربی لباس میں نظر نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ وہ اپنے لباس میں رہیں گے، ٹی شرٹ ہے جو بھی پر. ہمارے لوگ ابھی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو کوٹ پیس فوراً آ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو اپنے کلچر پر ناز ہی نہیں ہے. اور جو اپنے کلچر پر ناز نہیں رہتا وہ ہمیشہ مقتدی ہوتا ہے، مقتدا کبھی نہیں بنتا. مقتدا سمجھتے ہیں؟ امام کبھی نہیں بنتا، وہ ہمیشہ مقتدی رہتا ہے. لہذا یہ بھی ہمارا ایک کلچر ہے. کیا؟ جزاکاللہ خیر کہنا، اس کے جواب میں آمین کہنا. اس کلچر کو ڈیولپ کریں اور اس کو گھر سے شروع کریں. یہ باتیں آپ سے شروع کہنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.